أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مومنین کرام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے موقع پر آپ سب کو تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے فرزند اور جانشین ہیں، جن کا لقب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صادق بیان کیا ہے۔ جس طرح ہمارے رسول صادق ہیں، اسی طرح ہمارے یہ امام صادق ہیں۔ شاید اس مشابہت کا ایک سبب یہ ہو کہ امت کو متوجہ کیا جائے کہ اگر اسلام کے اندر حقیقی اسلام کو جاننا چاہتے ہو، اگر حقیقی اسلام کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو، اسلام کو پہچاننا چاہتے ہو جو رسول صادق امین نے بیان کیا ہے، تو پھر وہ اسلام تمہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں ملے گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں کے اندر 4 فقہ ہیں تو ویسے ہی رائج ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر فقہ حنفیہ کے پیروکاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن 4 فقہی مذاہب کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چاروں فقہی مذاہب درست ہیں، جس پر بھی کوئی عمل کرے اس کا وہ عمل درست ہے۔ تو اب ہم ان کو دعوت فکر دیتے ہیں، اگر 4 فقہی مذاہب پہ عمل کیا جا سکتا ہے تو فقہ جعفریہ پہ عمل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ جبکہ ابن ابی الحدید معتزلی کے بیان کے مطابق فقہائے اربعہ، ائمہ اربعہ، ان 4 فقہی مذاہب کے ائمہ بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ اگر شاگردوں کی فقہ پر عمل کیا جا سکتا ہے تو پھر ان کے استاد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی فقہ پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس فقہ پر عمل کرنا دوسری فقہوں پر عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ان کے استاد ہیں۔ خود امام ابو حنیفہ کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو عالم اور فقیہ نہیں پایا۔ امام مالک کا بیان ہے کہ میں جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے یا تو انہیں نماز میں دیکھا، یا روزے کی حالت میں دیکھا، یا ذکر کی حالت میں دیکھا۔ تو ایسے جلیل القدر امام کی فقہ ہوتے ہوئے
دوسری فقہوں پر عمل کرنا ایک سوال بنتا ہے جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم اتنا تو تسلیم کر لیا جائے کہ اگر باقی 4 فقہی مذاہب پہ عمل کیا جا سکتا ہے تو فقہ اہل بیت پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر فقہ حنفیہ پہ عمل کرنا مجزی ہے، جائز ہے، تو فقہ جعفریہ پہ عمل کرنا بطریق اولا مجزی اور جائز ہونا چاہیے۔ بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر اگر یہ فقہ مشہور اور معروف ہے، فقہ جعفریہ، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امام علیہ السلام نے خود بنائی ہے، بلکہ یہ وہی مکتب اسلام ہے، یہ وہی اسلام کی فقہی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ لیکن کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو زیادہ وقت ملا، زیادہ فرصت ملی، امام علیہ السلام نے اپنی احادیث کو بیان کیا، شاگردوں کی تربیت کی۔ بعض کتب کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد 4000 سے بڑھ جاتی ہے، اور کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے 900 شاگردوں سے، علماء سے سنا جو یہ کہہ رہے تھے کہ قال الصادق علیہ السلام، قال الصادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بیان کیا، یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی۔ یہ فقہ وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوردہ تعلیمات کا مجموعہ ہے، لیکن کیونکہ زیادہ فرصت ملی امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اس لیے اسے فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے، وگرنہ وہ وہی بات ہے کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ۔ جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کیا ہے وہ قیامت تک حلال رہے گی، اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک حرام رہے گی۔ لیکن کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا، آپ ایک ایسے دور میں تھے جب بنی امیہ کی حکومت کا زوال قریب تھا، اور جس کے بعد بنی عباس نے حکومت تشکیل دی۔ ان کے زوال اور ان کے استحکام کے درمیان یہ فرصت ملی امام کو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء اور اجداد کی احادیث کو بیان کر سکیں۔ اس لیے ہمارے پاس جتنی فقہی روایات ہیں، احادیث ہیں، تمام ائمہ علیہ السلام سے بڑھ کر جو زیادہ منقول ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کیونکہ ان کو موقع ملا ہے۔ اور دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا دورہ 34 سال پر مشتمل ہے، ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی امامت 10 سال ہے، امام حسین علیہ السلام کی امامت 10-11 سال ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت 34 برس پر مشتمل ہے۔ ایک تو امامت کی مدت زیادہ ہے، دوسرا سیاسی حالات اس قسم کے ہیں۔ بنی امیہ اپنے بقا کے لیے، خود کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور بنی عباس تخت حاصل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے خلاف میدان عمل میں مصروف ہیں۔ اب ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے خاندان اہل بیت، خاندان رسالت سے، تو اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملتا ہے کہ آپ شاگردوں کی تربیت کریں اور اپنے آباء اور اجداد کی تعلیمات کو عام کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر علم میں اپنے شاگرد تیار کیے ہیں، ہر علم میں ماہر شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی آتا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مناظرہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، تو آپ فرماتے کہ پہلے میرے شاگردوں سے مناظرہ کرو، میرے شاگردوں سے بات کرو، اگر وہ تمہیں مطمئن نہ کر پائیں تو پھر آنا میرے پاس۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر علم میں متخصص افراد کی تربیت کی ہے، چاہے وہ فقہ میں زرارہ کی مثال ہو،
چاہے وہ حدیث کی مثال ہو، چاہے وہ علم کلام ہشام کی مثال ہو، چاہے وہ دوسرے علوم ہوں. بہت سارے علوم میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے شاگرد تربیت کیے ہیں، اور ایسے شاگرد کے جن کا اس وقت کوئی مثال نہیں تھا. یہیں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کے تربیت یافتہ شاگرد اگر علم کی اس منزلت پر فائز ہیں تو ان کی تربیت کرنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم کس قدر ہوگا. کون علم امام کو شمار کر سکتا ہے؟ کون اس علم کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ ایک پہلو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا علم. امام جعفر صادق علیہ السلام کی اگر ہم عبادت دیکھیں تو عبادت میں آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے جد امام زین العابدین علیہ السلام کے وارث ہیں. اس لیے فقہائے اہل سنت نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو عبادت گزار نہیں پایا. عبادت میں اپنی مثال آپ ہے. غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی خبر گیری اور ان کی مدد کرنے کے حوالے سے آپ اپنے آبا اور اجداد کے وارث ہیں. دور کی بات ہے، ایک وہ وقت تھا کہ جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام روٹیاں لے جا کر تقسیم کرتے تھے، لیکن جب خداوند متعال نے اس گھرانے کو نوازا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے منقول ہے کہ آپ گوشت اور روٹی لے جا کر یتیموں، مسکینوں اور فقیروں کو کھلاتے تھے. رات کی تاریکیوں میں لے جاتے کہ کوئی پہچانے بھی نہیں اور غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی دیکھ بھال بھی ہو جائے. یہ گھرانہ واقعاً کریم گھرانہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کی قبر کا تعارف کروایا. امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ایک مظلومیت یہ بھی تھی کہ لگ بھگ 100 سال کے عرصے میں آپ کی قبر مبارک مخفی رہی، اس ڈر سے کہ کہیں دشمن حد کے حرمت نہ کریں، کہیں دشمن نبش قبر نہ کریں. لیکن جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جب محبان اہل بیت کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ خطرہ نہیں ہے، اب دشمن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی گستاخی کر سکے، تو پھر آپ نے خود اپنے بعض خاص اصحاب کو عراق لے جا کر نجف اشرف میں امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کروائی ہے اور تعارف کروایا ہے کہ یہیں پر میرے جد امجد امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام مدفون ہیں. اور جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا کہ آپ عراق کی طرف سفر کریں، اس لیے آپ نے کربلا کا سفر کیا. کربلا میں مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ملے گا آپ کو، مسجد کوفہ میں مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ملے گا. امیر المؤمنین کی زیارت کے تعارف کے طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام ملے گا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی برکات ہیں کہ انہیں یہ موقع ملا ہے. اس طرح انہوں نے مکتب اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے، اور یہ اس گھرانے کا طرہ امتیاز ہے، خصوصاً علم کے حوالے سے. علم جو کہ انسان کی خصوصی صفات میں سے ہے، انسان کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے. لہٰذا جس گھرانے میں، جس خاندان میں، جن شخصیات میں علم پایا جاتا ہے، دوسری تمام کمال صفات کے ساتھ وہ گھرانہ ممتاز ہو جاتا ہے. اس لیے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی طرح اگر کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ بتائیں تو ہم سے یہ پوچھ لینا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ مسئلہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. ہر چھوٹے مسئلے کو، ہر بڑے مسئلے کو قرآن سے بیان کرتے کہ اس کی قرآنی دلیل یہ ہے،
یہ قرآن میں فلاں جگہ پر یہ مسئلہ ملتا ہے. یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی صفات میں سے اور امتیازات میں سے ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم تاریخ دیکھنا چاہیں، جیسے ابھی ہم نے اشارہ کیا کہ آپ نے بنی امیہ کا دور بھی دیکھا، بنی عباس کا دور بھی دیکھا. ان دونوں کی پوری کوشش تھی کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو لوگوں سے دور رکھا جائے، لوگ ان کو پہچان نہ پائیں، لوگ ان کو جان نہ پائیں، کیونکہ جتنے افراد ان سے آشنا ہوتا جائیں گے، لوگ جتنا ان کو پہچاننے لگیں گے، ان کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے اور دوسروں کو چھوڑ دیں گے. لیکن جب ان کے آپس کے مسائل شروع ہوئے، اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس طرح دین کی حفاظت کی ہے، اپنے ماننے والوں کی حفاظت کی ہے. دو باطل قوتیں آمنے سامنے ہیں، بنی امیہ اور بنی عباس، لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بصیرت، اپنی سیاسی تدبیر اور اپنے علم کی بنیاد پر اس طرح کا راستہ بیان کرتے ہیں، اس طرح کی تعلیمات دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو کہ وہ کسی باطل کے آلہ کار نہ بنے. کیونکہ ہر طاقت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ عام لوگوں کو، سادہ لوگوں کو اپنا آلہ کار بنا کر استعمال کریں، ان سے اپنے فوائد حاصل کریں. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی باطل قوت کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے ماننے والوں کو یہ تاکید کی کہ تم نے ان دونوں باطل گروہوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دینا. خود کو بچایا اور اپنے ماننے والوں کو بچایا. اس مشکل مرحلے سے دین مصطفی کو آگے لے کر آگے آنے والی نسلوں تک پہنچایا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس دور کے تقاضے کے مطابق تلقین کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت بہت سارے قیام ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ یہ وقت ہے کہ اسلحے کے ساتھ قیام کیا جائے. ایسے قیام کرنے والوں میں بعض اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات بھی نظر آتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح حالات کو ایک امام معصوم دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس طرح غیر معصوم نہیں دیکھ پاتا. اس لیے آپ نے تمام افراد کو روک دیا کہ اس وقت قیام کا وقت نہیں ہے، اس وقت اسلحے کے ساتھ جنگ لڑنے کا وقت نہیں ہے. اس وقت خاموشی اختیار کر کے دین کو سمجھ کر دین کو پھیلانے کا وقت ہے. جب سیاسی قوتیں آپس میں جنگی صورتحال میں ہیں تو اس وقت تمہیں اپنے دین کی فکر ہونی چاہیے، تم کسی کے آلہ کار نہ بنو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اگر ہم دیکھیں، جو ان کی تعلیمی میراث ہم تک پہنچی ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد مفضل امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا کبھی کبھی ہمارا سامنا لا دین لوگوں سے ہوتا ہے جو دین کو مانتے ہی نہیں ہے. کمیونسٹوں سے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے، ان سے ہمارے مباحثے ہوتے ہیں. کبھی وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہم جواب دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں. ان کو کس طرح قانع کریں، ان کو کس طرح مطمئن کریں. ظاہر ہے کہ جو خدا کو ہی نہیں مانتا، آپ کہیں کہ قرآن یہ فرما رہا ہے، کہاں سے مانے گا؟ جو خدا کو ہی نہیں مانتا، آپ اسے کہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، وہ کہاں سے مانے گا؟ ایسے افراد کے لیے عقلی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے ان دلائل کی ضرورت ہوتی ہے جس کو وہ مانیں اور سمجھیں اور مطمئن ہو جائیں. امام جعفر صادق علیہ السلام پھر مسلسل انہیں وقت دیتے ہیں اور پوری تعلیمات دیتے ہیں، اس کائنات کے اسرار اور رموز کو کھول کر بیان کرتے ہیں، جو بعد میں ایک کتاب کی صورت میں بھی چاپ ہوئے ہیں جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے توحید مفضل کے نام سے. واقعی یہ ایک عظیم و شان علمی میراث ہے.
جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام صرف فقہ پر اکتفا کرتے ہوں، ان کی معلومات صرف فقہ کی حد تک ہوں، بلکہ یہ علم لدنی کے مالک ہیں. ان کا علم لدنی ہے، خداوند متعال کی طرف سے عطا کردہ علم ہے. اگر موقع ملے تو علوم کے وہ دریا بہا دیتے ہیں کہ جو بحر بے کراں ہوتا ہے، جس کا کوئی کنارہ اور ساحل نہیں ہوتا. اگر اس وقت ایسے لوگ ہوتے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مزید اس قسم کے سوال کرتے، اگر مزید گہرے مطالب کو سمجھنے والے شاگرد امام کو ملتے تو امام علیہ السلام مزید علوم کے ابواب کو کھولتے اور علوم اہل بیت علیہم السلام کو عام کرتے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی میراث میں سے ایک اہم میراث، ایک مشہور اور معروف حدیث ہے عنوان بصری کے نام، کہ یہ جب آتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تو امام علیہ السلام ان کے سامنے عبودیت اور بندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں. عبادت کی حقیقت کیا ہے، بندگی کی حقیقت کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، بندگی کیا ہے. امام علیہ السلام عبادت اور بندگی کو واضح کرنے کے بعد پھر کچھ نصیحتیں کرتے ہیں ریاضت کے لیے، معارف کو سمجھنے کے لیے. ایک اہم بات جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان کی ہے وہ یہ کہ لوگ بخل کیوں کرتے ہیں، کنجوسی کیوں کرتے ہیں، کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کیوں انہیں مشکل لگتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس کا ایک اہم سبب جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ جب ہم مال کو اپنا مال سمجھیں، یہ میرا مال ہے، یہ میری چیز ہے، تو پھر اسے خرچ کرنا، اللہ کے لیے دینا، انفاق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان یہ جانے کہ یہ مال میرا نہیں، خدا کا مال ہے، میں تو اپنے نفس کا ہی مالک نہیں ہوں، یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں، یہ پاؤں میرے نہیں ہیں، یہ جان میری نہیں ہے، یہ خدا کی امانت ہے، یہ اعضاء اور جوارے، یہ میرا پورا وجود خدا کی امانت ہے. جب میرا نہیں ہے تو پھر کنجوسی کیسی، پھر بخل کیسا. دیکھیے ایک شخص جو بینک میں کام کرتا ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ جس کا بھی اکاؤنٹ ہے اس کے اکاؤنٹ میں جتنی رقم ہے اگر وہ تقاضا کرے تو اسے ادا کر دی جاتی ہے. اب یہ کیشر جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی اپنے اکاؤنٹ میں سے رقم نکالنے آ جائے، چاہے معمولی رقم ہو یا بڑے سے بڑی رقم ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اپنی جیب سے نہیں دے رہا ہے، وہ اس کا ہی پیسہ اسے دے رہا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مال خدا کا مال ہے تو پھر انسان کو خرچ کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. اور یہ کنجوسی ایک بہت بری صفت ہے، اس کے مقابلے میں انفاق ایک بہت اچھی صفت ہے. قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں کہ قرآن مجید نے جن عبادات کا سب سے زیادہ ثواب بیان کیا ہے اس میں سے سر فہرست انفاق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کیونکہ قرآن مجید میں خداوند متعال سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان کی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے کوئی ایک بیج زمین میں بو دے. وہ تھا تو ایک بیج، لیکن یہ ایک درخت بنے گا، اس میں ٹہنیاں لگیں گی، ہر ٹہنی میں کئی پھل لگیں گے. قرآن نے اس طرح مثال دی ہے کہ ایک بیج بویا، درخت بنا، اس کی 7 شاخیں، 7 ٹہنیاں ہوئیں، ہر شاخ میں 100 پھل لگے، یعنی ایک بویا تھا 700 بن گئے. لیکن قرآن یہاں پہ بات کو ختم نہیں کرتا، فرماتا ہے کہ خدا جس کے لیے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے.
ہو سکتا ہو کسی کا 1 روپیہ خدا کے ہاں 70 کے برابر ہو، کسی کا ایک خدا کے ہاں 700 کے برابر ہو، کسی کا ایک خدا کے ہاں 1400 کے برابر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی دی ہوئی جو کی روٹیاں اتنی قیمتی ہوں کہ خداوند متعال اس کے لیے سورہ دہر نازل کرتے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرو۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بنی عبد المطلب، میں جانتا ہوں تم اتنا مال نہیں رکھتے، تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ لوگوں کو خوش کر سکو، سب پر خرچ کر سکو، تم مال کے ذریعے سے لوگوں کو خوشحال نہیں کر سکتے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے ان کو خوشحال کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس مال نہ ہو لیکن اخلاق تو ہو سکتا ہے، اچھے اخلاق کے لیے تو کوئی رقم خرچ نہیں کرنی پڑتی، خود اچھا اخلاق، اچھی بات ایک صدقہ ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ انفاق اتنی فضیلت رکھتا ہے، قرآن مجید اور احادیث میں انفاق کا دائرہ بہت وسیع ہے، صدقے کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، آپ مال کے ذریعے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اچھے اخلاق کے ذریعے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اور بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی تشییع میں شرکت کی، جنازے میں ننگے پاؤں تھے، اور بڑے احترام کے ساتھ ان کی تشییع میں شرکت کی، انہیں دفنایا، ان کی ماں دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب یہ پورا منظر دیکھا تو کہنے لگی کہ اے فلاں، تمہیں خوشخبری ہو، کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے اعمال انجام دیے ہیں، ننگے پاؤں تمہارے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ یہ سننا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے حساب و کتاب کے لیے اس طرح قطعی فیصلہ نہ سناؤ، کیونکہ اس وقت اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ بسا اوقات ہم دوستوں کے ساتھ خوش اخلاقی کرتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہمیں چند منٹ بیٹھنا ہوتا ہے، چند منٹ کسی سے مسکرا کر بات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اصل یہ بات یہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ جن کے ساتھ اس نے 24 گھنٹے رہنا ہے، گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، یہ بڑی بات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اگر نیکی کرنی ہے تو سب سے پہلے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پھر اس کے دائرے کو آپ پھیلاتے چلے جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دور والوں کو تو قریب کرتے رہو، قریب والوں کو چھوڑ دو۔ آج کی دنیا جسے ہم ٹیکنالوجی کی دنیا کہہ رہے ہیں، اور ارتباطات اور وسائل اتنے پیدا ہو چکے ہیں دور کو قریب کرنے کے لیے، آج ہم بیٹھے بیٹھے دنیا میں جس سے چاہیں بات کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں، دور والے نزدیک ہو گئے ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو یہ ہمیں یہ وسائل، یہ مشینری، یہ الیکٹرونک چیزیں ہمیں اس ذات سے دور کر دیں جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا مصداق ہے۔ خدا جو شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ٹیکنالوجی ہمیں خدا سے دور کر دے۔ یہ ٹیکنالوجی تو دور والوں کو نزدیک کرنے کے لیے تھی، اگر ہم اس کی وجہ سے خدا کو بھلا دیں، اگر ہم اس کی وجہ سے اپنے محسنوں کو بھلا دیں، ائمہ علیہم السلام اور ان کی تعلیمات کو بھلا دیں، تو یہ سراسر خسارے کا معاملہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں جو ایک اہم اقدام اٹھایا وہ وکلا کا سسٹم ہے۔
ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں محبان اہل بیت کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی، دور دراز کے علاقوں میں شیعیان حیدر کرار اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے، ہر کوئی امام تک نہیں پہنچ پاتا تھا، ظالم حکمران رکاوٹیں ایجاد کرتے تھے، تو امام علیہ السلام اپنے شیعوں تک اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، ان کے شرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان سے شرعی حکومات کو حاصل کرنے کے لیے وکلا معین کرتے تھے۔ ہر علاقے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وکیل ہوا کرتا تھا۔ در حقیقت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے وقتوں کے لیے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا بھی وقت آئے گا جب امام معصوم تمہارے ہاں ظاہری طور پہ نہیں رہے گا، اس وقت تم نے وکلا کے ذریعے سے اپنی شرعی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے اور پورا کرنا ہے۔ آج جو نظام مرجعیت پہ سوال کرتے ہیں کہ تقلید کہاں سے آئی ہے، غیر معصوم کی بات کیوں مانے؟ غیر معصوم اگر اپنی طرف سے بتائے تو نہ مانے، لیکن وہ امام معصوم کی بات تم تک پہنچا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہر شخص امام تک نہیں پہنچ پاتا تھا، ایران میں رہنے والے، افریقہ میں رہنے والے، دور دراز علاقے کے مومنین اپنے مسائل کیسے حل کرتے تھے؟ اس علاقے میں جو امام کا نمائندہ ہوتا، جو وکیل ہوتا، اس سے اپنے مسائل حل کرتے تھے۔ یہ پورا سسٹم بنایا گیا تاکہ آسانی سے پیغام سب تک پہنچے اور تمام افراد اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ بہرحال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 34 سالہ دور امامت میں اس طرح علم کو عام کیا کہ ہر طرف قال الصادق علیہ السلام، قال الصادق علیہ السلام کی صدائیں گونجنے لگی، ہر کوئی معترف تھا۔ لیکن پھر بھی خدا برا کرے شیطان کا، جو ان پاکیزہ ہستیوں کے لیے دنیا پرست کے دلوں میں بغض اور کینہ ڈال دیتا ہے۔ جابر اور ظالم حکمرانوں نے ان پاکیزہ اور مقدس زوال کو برداشت نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی اپنے آباء اور اجداد کی طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کتنی بڑی مصیبت کی بات ہے کہ کئی مرتبہ ظالم ستمگروں نے، بادشاہوں نے اپنے فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ امام جعفر صادق علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جب یہ ظالم فوجی جاتے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ امام کس حالت میں ہیں۔ رات کے وقت امام علیہ السلام کے گھر پر دھاوا بول دیتے ہیں، امام مصلی عبادت پر کھڑے ہیں، جس حالت میں کھڑے ہیں اسی حالت میں ان کو لے کر جاتے ہیں، نہ ان کو نعلین پہننے کی اجازت دیتے ہیں، نہ عبا پہننے کی اجازت دیتے ہیں، اس حال میں لے جاتے ہیں۔ مقتل میں منقول ہے کہ ظالم سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے، میرے پیر سن امام جعفر صادق علیہ السلام پیدل پیدل ان کے پیچھے پیچھے ان کو بلایا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، میں کہوں آقا آپ کو بھی قید کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو بھی رسن بستہ ظالموں کے سامنے جانا پڑا، لیکن آقا آپ کی مصیبت پر، آپ کی مظلومیت پر ہمارا سلام، لیکن آپ کو جب قیدی بنا کر لے جایا گیا آپ تک و تنہا تھے، آپ کو یہ فکر تو نہ تھی کہ آپ کے حرم آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی اہل حرم آپ کے ساتھ ہوں، مائیں بہنیں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم سلام کرتے ہیں سید الساجدین زین العابدین پر، اس مظلوم امام پر کہ جسے جب بادشاہ کی دربار میں بلایا گیا تو آپ کے ساتھ مائیں ساتھ تھیں، پھوپھیاں ساتھ تھیں، لیکن صرف اتنا نہیں تھا بلکہ امام علیہ السلام کے ساتھ جو اہل حرم تھے وہ بے پردہ تھے، بے مکنا و چادر تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو ایک مرتبہ آگ لگائی گئی، آپ کے گھر کا دروازہ جلایا گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے
اس وقت شام غریباں کو یاد کیا ہوگا، فرمایا ہوگا ہائے میرے جد حسین، جب شام غریبہ میں خیام کو آگ لگائی گئی اس وقت بیویوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، آپ کی عظیم شان تشییع ہوتی ہے۔ ائمہ علیہ السلام میں ایسی تشییع کسی کی نہ ہوئی، لیکن جاتے جاتے پھر بھی سلام کرتے ہوں گے، السلام علیکہ یا جدہ، ہمارا سلام ہمارے جد حسین ابن علی پر کہ جس کا جنازہ نہ اٹھا، نہ کفن دیا گیا، نہ غسل دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صلی علی محمد و آل محمد، بار الہ بحق محمد و آل محمد۔ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن بانیان کی طرف سے اس مجلس اعزا کا اہتمام کیا گیا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے قلوب میں روز بروز قرآن و اہل بیت کی محبت میں اضافہ فرما، مقروضین کے قرض غیب سے ادا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا صحت و سلامتی عطا فرما، بے اولاد کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، دنیا میں ان پاک زوات کی زیارت و آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا بحق محمد و آل محمد۔